أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ترجمہ: فرشتے نے اس کو اس کے نیچے سے آواز دی، غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اس سے تم پر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اب کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر کسی آدمی کو دیکھو تو کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، اس لیے میں آج کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ 3 آیتیں 24، 25 اور 26 میں نے تلاوت کی ہے۔ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا چل رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئی اور اس حمل کی حالت میں وہ ایک جگہ کے اوپر منتقل ہو گئی اور وہ یہ تمنا کرنے لگی کاش اس حالت سے پہلے مجھے موت آ جاتی، میں مر جاتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگلی آیتوں میں ان کے لیے تسلی، دلی بھی اور ظاہری بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور اگر کوئی اعتراض کرنے والا ملے تو اسے کیا جواب دینا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ان آیتوں میں کیا گیا ہے۔ تفسیر سمجھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد فوائد کی ان آیتوں سے کیا کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں، نکات کیا کیا ہیں۔ فناداها من تحتها، حضرت مریم کو پکارا ان کے نیچے سے۔ حضرت مریم ایک ٹیلے کے اوپر کی طرف تھی، نیچے سے آواز دینے والے نے آواز دی۔ کون تھا آواز دینے والا؟ زیادہ تر مفسرین نے کہا ہے فرشتہ، وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور کسی مفسر نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ اصل یہاں پر فرشتے نے ہی آواز دی، لیکن ایک مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جب بچے کو جن دیا، ڈیلیوری ہو گئی تو نیچے سے، یعنی وہ بچے کو نیچے رکھا ہوا تھا اور آپ کھڑی تھی تو آپ کے پیر کی جانب سے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ چاہے فرشتے نے، حضرت زیادہ تر مفسرین نے حضرت جبرائیل علیہ فرشتے کا ہی کہا ہے۔ کیا آواز دی؟ یہ آواز دی اللہ تحزنی، غم مت کیجیے۔ یہ جو آپ کو صدمہ یا آپ کو غم لگ رہا ہے ان حالات کی وجہ سے، تو آپ غم مت کیجیے یہ کیفیت کی وجہ سے۔ قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے پروردگار نے آپ کے نیچے سے ایک نہر کو جاری کر دیا ہے، اور آپ اپنی طرف کھجور کے درخت کو، کھجور کے تنے کو ہلائیے، حرکت دیجیے، اس سے تم پر پکی ہوئی کھجوریں گرے گی اور اس میں سے کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ کہا جا رہا ہے، آواز دینے والا یہ کہہ رہا ہے غم مت کرو۔ غم نہ کرنے کے بعد تسلی میں جملہ کیا ہونا چاہیے؟ تسلی میں جملہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سب باتیں کر رہے اس چیز پر غم مت کیجیے، انشاءاللہ اللہ بہترین فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن آگے جملہ کیا ہے؟ غم مت کرو، آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے نہر جاری کر دی ہے، اور دوسرا جو درخت ہے جو کھجور کا، اس کا تنا ہلائے، وہاں سے کھجوریں بھی گر جائے گی۔ غم نہ کرنے کے بعد کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ان حالات میں اب غم نہ کیجیے،
ایک بات تو یہ ہے، اس لیے اس کے بعد یعنی غم نہ کرنے کے فوراً بعد کھانے پینے کا ذکر اس لیے کہا کہ دیکھیں یہ جو نہر ہے یہ بالکل سوکھی ہوئی تھی، کوئی پانی اس میں نہیں بہ رہا تھا، لیکن اللہ نے اس میں پانی کو جاری کر دیا. اور کھجور کا درخت بعض مفسرین نے فرمایا وہاں تھا ہی نہیں، یکایک وہ ہوا، یا بعض نے کہا کہ وہ تھا لیکن بہت سوکھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے جب حرکت دی اس میں کھجوریں بھی لگ گئی جلدی سے اور وہاں سے کھجوریں بھی گرنے لگی. جو اللہ معجزانہ طور پر آپ کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر سکتا ہے آپ کے ظاہری حالات کے اوپر، تو جو آپ کو دل اور غم کی جو کیفیت ہو رہی ہے اس دل اور غم کی کیفیت کو بھی اللہ حل کر دیں گے، دور کر دیں گے. اور کھائیں اور پئیں، یہ جو آپ کے سامنے نعمتیں آئی ہیں اس سے کھائیے اور اس سے پیجیے. وقرّی عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کیجیے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کیجیے. کس سے؟ کھانا پینا تو سمجھ میں آیا کہ کھجور میں سے کھا لے ہوئے، پانی جو بہہ رہا ہے نہر اس میں سے پی لے ہوئے، اور آنکھیں جو اولاد کی نعمت ملی ہے اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. واقعی اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اولاد، کہ جس کو دیکھ کر ہی انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اس لیے اسلام نے پہلے ہی دن سے اولاد کی ایسی ترغیب دی ہے کہ عورت بھی چوز کرو، پسند کرو اپنے لیے تو ایسی کرو جو خود آپ سے محبت کرنے والی ہو، اور دوسری تزوج الودود الولود، بہت محبت کرنے والی ہو، دوسری اولاد بہت جننے والی ہو. یہ تو مغربی کلچر اتنا ہم پر غالب آ گیا ہے کہ اس نے بار بار یہ نعرہ لگایا ہم دو، ہمارے دو، زیادہ بچے اور پریشان گھرانہ، کم بچے خوشحال گھرانہ. تو یہ سب مغربی نعرے ہیں، یورپین کلچر جو داخل ہوا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنا فیملی سسٹم کو پورا تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے ان کو اولاد کی نعمت سمجھ میں نہیں آتی ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے معاشرے، ہم اپنے سماج کو اٹھا کر دیکھیں، آج سے ایک پیڑھی اوپر کی حالت کو اٹھا کر دیکھیں، کئی اولادیں ہوا کرتی تھی لیکن کوئی شکن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سارے کے سارے خوش ہیں، بلکہ ان سب جیسے ہی آتے ہیں ساری اولاد بالکل باپ خوش ہو جاتا ہے. تو حقیقت میں اولاد تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جس سے آنکھیں حقیقت میں ٹھنڈی ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی انسان آپ کو نظر آوے، اب ظاہر سی بات ہے ڈیلیوری ہو گئی، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا ہے آپ کا، اب اگر آپ جس جگہ پر ہے وہاں سے کوئی آدمی گزرتا ہے یا آپ بچے کو لے کر جاتی ہے اور کوئی آدمی آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ حالت آپ کی دیکھ کر کہ بچہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کے یہاں اولاد ہو گئی ہے، یہ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام ہو گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی عادت ہے فوراً کویشچن کرے گا، سوال کرے گا، اعتراض. تو اگر کوئی سوال کرے تو کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ سوال کرنے والے کا جواب. اللہ نے فرمایا کوئی بھی انسان نظر آوے تو اس سے یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے، اللہ کے لیے منت مانی ہے روزے کی، یعنی میں روزے سے ہوں اور میں بات نہیں کروں گی آج کسی بھی انسان سے. ہماری شریعت کے روزے میں اور پچھلی شریعت کے روزے میں فرق ہے. پچھلی شریعت میں، بعض شریعتوں میں روزے جو ہوتے تھے ہمارے لیے کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ ملنے سے رکنے کا نام ہے روزہ، لیکن پچھلی شریعت میں کھانے سے رکنے کے ساتھ ساتھ بات چیت کرنے سے بھی رک جانا، بولنا ہی نہیں، بالکل خاموش، بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا، ایسا روزہ تھا پچھلی شریعت میں. اللہ کا بے حد احسان کہ اللہ نے جو شریعت ہمیں، جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمارے دین میں، ہماری شریعت کے اندر روزے میں بولنا جائز ہے، بلکہ اگر کوئی ثواب سمجھ کے بالکل چپ بیٹھا رہا، جیسے مثال کے طور پر اعتکاف کے اندر ہے، کسی سے مل نہیں رہا ہے، روزے کی بھی حالت میں بات نہیں، بالکل الگ تھلگ کے چپ چاپ رہ رہا ہے، تو یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے، بعض نے تو اس کو گناہ تک قرار دیا ہے کہ اگر اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے تو یہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ شریعت میں اس کا ثبوت ہی نہیں ہے. لیکن پچھلی شریعت میں روزہ ایسا ہوتا تھا کہ بالکل چپ رہنے کا روزہ. تو جب کوئی پوچھنے کے لیے آوے تو ان کو کہہ دینا خاموشی کے ساتھ، اشارے کے ذریعے سے ان کو بتلا دینا کہ میرا تو روزہ ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی. چند فوائد ان آیتوں سے دیکھیے کیا سمجھ میں آتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی ہے، اور وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، نہر سوکھی تھی، اللہ نے پانی بہا دیا. جب نہر میں اللہ نے پانی بہا دیا تو درخت کو ہلوایا کیوں پھر ان کو، کہ تنا جو ہے اس کو ہلاؤ
تو کھجور گرے گی. جو اللہ پانی بہا سکتا ہے وہ کھجور بھی تو گرا سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری بات یہاں پر لکھی ہے کہ دیکھیے رزق حاصل کرنے کے اندر کوشش کرنا یہ پسندیدہ ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. کوئی آدمی بہت محنت کرتا ہے، کوئی بہت کوشش کرتا ہے، ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ تو کتنا دوڑ رہا ہے، جو لکھی ہے وہ آ کے رہے گی قسمت پہ، تو وہ جو لکھی ہے قسمت کے آنے کے لیے اس کے لیے بھی تو دوڑنا پڑے گا. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. تو یہ یہاں اس آیت میں سمجھائی گئی یہ بات کہ دیکھیے وہ رزق ان تک پہنچ گیا تھا، لیکن اس رزق کو اب اپنے تک لانا ہے تو اس کو ہلایا کہ کوشش مطلوب ہے. اسی لیے جس کو ہم اپنی بھاشا میں اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، حرکت میں برکت ہے. تو یہاں انہوں نے حرکت کی تو برکت کھجور کی شکل کے اندر نازل ہوئی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں یہ چیز تقوی کے خلاف ہرگز بھی نہیں ہے. دوسری بات، دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بالکل عادت کے خلاف جاری کی ہے، کھجور اور پانی. فرشتے نے دیکھیے کیا کہا، نیچے سے پکارا غم مت کیجئے، آپ کے نیچے نہر ہے اور آپ کھجور کے درخت کو ہلائے. یعنی پہلے پانی کا ذکر کیا اور اس کے بعد کھجور کا ذکر کیا. پھر آگے کی آیت میں کیا ہے، بہت پیارا نقطہ ہے، انشاءاللہ اس سے بہت ساری باتیں فائدے کی بھی سمجھ میں آئے گی. اور آگے کی آیت میں کیا ہے کہ جب اب کھانے کے لیے بیٹھے تو فکلی، کھائیے کھجور میں سے، وشربی، اور پیجیے پانی میں سے. یعنی جب جاری کرنی تھی، کوئی چیز دینی تھی، تو پہلے پانی کی نہر کا ذکر کیا، یعنی پینے والی چیز کا پہلے ذکر کیا، اور کھانے کا ذکر بعد میں کیا. لیکن جب بیٹھ گئے کھانے کے لیے تو پہلے ذکر کیا، پہلے کھاؤ اور اس کے بعد پیو. علماء نے بہت پیارا نقطہ اس میں لکھا ہے کہ دیکھیے اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے وہ دسترخوان کے اوپر سب سے پہلے پانی رکھتا ہے اور اس کے بعد کھانے کی پلیٹ اور کھانا وغیرہ رکھتا ہے. لیکن جب کھانا شروع کرتا ہے تو ابتدا کھانا کھانے سے کرتا ہے، پانی بیچ میں پیتا ہے یا پھر اخیر کے اندر پیتا ہے. تو ادب دسترخوان جمانے کا، دسترخوان لگانے کا، سفرہ جب لگاوے، دسترخوان لگاوے، اس کا سلیقہ اور اس کا طریقہ بھی آنا چاہیے کہ کس طریقے سے لگانا ہے. یہ نہیں کہ کھانے کی پلیٹیں پہلے رکھ دی، اب دسترخوان بعد میں لے کر آ رہے ہیں، یا پانی لے کر ہی نہیں بیٹھے اور کسی کو آواز دے رہے جا ایک گلاس پانی لے کے آ. نہیں، ترتیب سکھائیے ہمیں. دسترخوان لگانے کا سلیقہ اور طریقہ یہ ہے، پہلے دسترخوان بچھائے، دسترخوان بچھانے کے بعد اس کے اوپر پانی رکھے، اور پانی رکھنے کے بعد برتن، پلیٹ وغیرہ ہو اس کو رکھے. کوئی اور دوسری چیزیں ہیں جیسے سلاد ہے، کچومر ہے، مرچ ہے، اچار ہے، دہی ہے، ان چیزوں کو رکھے، اس کے بعد کھانے کو رکھے. کھانے میں بھی کھانا سالن پہلے رکھے، پھر روٹی رکھے، اور اس کے بعد چاول اخیر میں لے. جو چیز سب سے پہلے ٹھنڈی ہو جانے والی ہے اس کو بعد میں لے کر آوے. چاول جلدی سے ٹھنڈے ہو جاتے، اس کو بعد میں لے کر آئے. تو یہ دسترخوان، اچھا جتنا سلیقے سے دسترخوان بچھا ہوگا، جتنی اچھی ترتیب سے، چاہے کھانا بالکل سادہ ہو، انسان کا کھانے کا جی چاہے گا. جیسے سادہ دال چاول ہے لیکن پلیٹ چینی کے برتن ہے، یا ڈنر سیٹ ہے خوبصورت جمع ہوا لگا ہوا کھانا بہترین قسم کا، یعنی دسترخوان اچھا سجا ہوا ہے، پلیٹ اچھی سی دھلی ہوئی ہے، چمچ اچھے سے خوبصورت رکھے ہوئے، پانی اور دال چاول اور سلاد رکھا ہوا ہے، تو انسان کا کھانے کا جی چاہے گا. لیکن بعض مرتبہ ہوتا ہی ہے کہ سفرہ میلا کچیلا ہوتا ہے، اس کو جھٹک کے لا کے بچھا دیا ایسے ہی کہ گندا ہے، کہ اس پر یہاں پر ایک دال بھی لگی ہوئی ہے اور اچار کے بھی دھبے اس پر پڑے ہوئے ہیں، دوسری جگہ پر اور ساری چیزیں وہ بھی گندا بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کو بچھایا تو ایک رغبت نہیں چاہے گی. اس لیے عام طور پر ہوٹل میں کھانے جاتے ہیں، کھانا تو لذیذ ہوتا ہے لیکن ساتھ میں دل اس لیے چاہتا ہے کھانے کو کہ ایک ترتیب سے پانی پہلے آ گیا ہے، کچومر اور سلاد آ گیا ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں لوازمات پہلے سب آ جاتی ہے، پاپڑ آ گئے، پھر اس کے بعد ڈرائی آ رہے، ایک ترتیب سے آ رہا ہے. پھر چاول کھانے تو ہم نے اخیر میں منگوائے. تو یہ ایک ترتیب، ہمیں یہ اس آیت سے بھی یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ترتیب سکھانا. آگے فرمایا اس آیت کے اندر، جب کوئی انسان آپ سے بات کرے تو ان سے یہ کہہ دیجئے
کہ میرا آج روزہ ہے. یہ روزہ پچھلی شریعت کے اندر تھا, ہماری شریعت کے اندر روزہ نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے لا یتم بعد احتلام ولا صمات یوم الی لیل, کہ دو باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ابو داؤد شریف کی اس روایت کے اندر. ایک بات تو یہ ہے کہ چپ رہنا فجر سے لے کر رات تک یہ کوئی نہیں ہے, ایسا کوئی روزہ نہیں ہے. چپ رہنے کا روزہ, خاموش رہنے کا روزہ, ایسا کوئی روزہ نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر. یہ پچھلی شریعت میں تھا, وہ ختم ہو گیا. اچھا, کچھ روزے جو پچھلی شریعتوں میں ہماری امت میں منسوخ ہو گئے, یعنی وہ ضروری نہیں ہے بلکہ وہ رکھیں گے تو گناہ ہے, جیسے ایک چپ رہنے والا روزہ. اور دوسرا ایک روزہ ہے صوم وصال, پے در پہ, یعنی روزے رکھتے ہی رہنا روزے. یعنی آج اگر انسان نے سحری کی ہے تو 3-4 دن کے بعد افطار کرے گا. شریعت میں اس کو گناہ کہا. ہر دن کا روزے کے لیے سحری الگ ہوگی اور افطار الگ ہوگا. اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے روزہ رکھنے کا, جیسے ہوتا ہے کسی کو کہ میں بہت لمبے روزے, بہت زیادہ شوق ہے, تو حضرت داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھیں. صوم داؤد علیہ السلام کیسا روزہ رکھتے تھے؟ ایک دن روزہ, ایک دن افطار, یعنی ایک دن نہیں رکھتے تھے. تو یہ اگر کسی کو رکھنا ہے تو ایسا روزہ رکھیں. تو الغرض حضور نے یہ حدیث میں فرمایا کہ ایسا کوئی. دوسری بات بہت پیاری بات ہے, لا یتم بعد احتلام, کہ بالغ ہونے کے بعد یتیم باقی نہیں رہتا ہے. یعنی یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں کہ ایسا لڑکا یا لڑکی جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو, اس کو کہتے ہیں یتیم. بالغ ہونے کے بعد اگر انتقال ہوا ہے تو اس کو یتیم نہیں کہیں گے. بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہوا ہے باپ کا تو وہ بچہ یتیم. اور یتیم بھی کب تک کہا جائے گا؟ بالغ ہونے کے تک بس. بالغ ہونے کے بعد پھر وہ یتیم باقی نہیں رہے گا. ورنہ تو 40 سال کی عمر میں باپ کا انتقال ہو گیا, بھائی ہمارا والد دنیا سے رخصت ہو گئے, میں یتیم ہو گیا ہوں, تو اتنے بڑھاپے تک یتیمیت باقی نہیں رہتی ہے. یتیمیت ایک لمٹ ہے. اچھا, دوسری بات, انسانوں میں جو یتیم ہوتا ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے, اور جانوروں میں اگر ماں کا انتقال ہو جاوے تو وہ یتیم کہلاتا ہے. جانور میں ماں کا انتقال ہو جاوے, یعنی جانور کی ماں مر گئی تو وہ یتیم ہے. انسانوں میں باپ کا انتقال. اچھا, انسانوں میں ہی اگر ماں کا انتقال ہو جاوے بالغ ہونے سے پہلے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ لطیم کہا جائے گا. لطیم, جس کی ماں کا انتقال ہو جاوے بالغ ہونے سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے لطیم. لطیم کہتے ہیں جس کو تھپڑ مارا گیا, لطیم اس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ بچہ ایسا ہے جس کی ماں کا انتقال ہو گیا کہ اب باپ اگر دوسری شادی کرے گا تو دوسری بیوی کی بات سن کر یہ بھی اپنے بچے کو مارنے والا بنے گا. اس لیے اس کو تھپڑ ہر جگہ سے پڑیں گے, اس لیے اس کو لطیم کہا جاتا ہے. اس لیے یتیم کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں. اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے سروں پر ہاتھ رکھنا. دیکھیے, ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس کو جنت میں نصیب ہو؟ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے, ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ نبی کا ساتھ نصیب ہو. حضور نے فرمایا 2 موقع ایسے ہیں جو انسان ان موقعوں پر صحیح معنی میں عمل کر لیتا ہے تو نبی کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا. نمبر 1, یتیم کی پرورش کر لیوے. نمبر 2, بزنس مسلمان جو کر رہا ہے 2 کنڈیشن کے ساتھ کر لیوے, سچائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ. نبی فرماتے ہیں میرا ساتھ اس کو نصیب ہوگا جنت میں. حدیث میں کیا فرمایا؟ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی. حدیث میں حضور نے فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے شہادت اور درمیان والی انگلی. کتنے پاس ہے, اتنے پاس ہم ہوں گے. اس لیے یتیم ہونے کتنی ساری شکلیں ہو سکتی ہے یتیمیت کی. بھتیجے ہو سکتے ہیں یتیم, بھانجے ہو سکتے ہیں یتیم, اور اسی طریقے سے بھتیجی ہے, بھتیجا ہے, اور بہت ساری ایسی شکلیں ہو سکتی ہیں. ہم تلاش کرنے جاتے ہیں سماج کے اندر کہ کوئی یتیم ہو, اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا, اس کی پرورش کر لی. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہماری فیملی, ہمارے خاندان میں اگر کوئی یتیم ہے, اگر اس کی پرورش کر لی, اگر اس کو سپورٹ کر دیا تو اللہ اس پر کیا نوازیں گے. یہ بہت بڑی فضیلت. دوسری جگہ امانت داری کے ساتھ تجارت. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین المسلم مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ امانت دار تاجر جو مسلمان ہے, سچا ہے,
وہ کل قیامت کے دن نبی اور صدیق اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ دو موقع ایسے ہیں کہ جن موقع پر نبی کا ساتھ بندے کو اور انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو الغرض بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ یتیمیت باقی نہیں رہتی ہے، اور خاموش اور چپ رہنے کا روزہ جو ہے وہ پچھلی شریعت کے اندر تھا۔ ایک تیسرا فائدہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آئے، دیکھیں اللہ کی طرف سے زچہ کو، یعنی وہ عورت جس کو ڈیلیوری ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے لیے بہترین خوراک اللہ کی طرف سے دو ذکر کی گئی ہے، پانی اچھا ہو، صاف شفاف ہو، بہترین ہو، اور دوسری چیز کھجور۔ جیسے ہم عام طور پر وہ عورتیں جو سواوڑ کے اندر ہوتی ہے، یعنی جن کی نفسا جن کو کہتے ہیں، نفاس والی جو عورتیں ہوتی ہیں، نفاس کی حالت میں ہوتی ہے پریگننسی کے بعد، تو ان کو ہم اچھی غذا اور کھانا ان کو کھلاتے ہیں، گھی ہے، بادام ہے، میوہ جات ہے، یا اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ کھلائے، اچھی چیزیں، اس سے طاقت آتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو چیز بتائی ہے وہ بھی کھلائے۔ کھجور جو تازہ ہو، اس میں سارے طرح کے نیوٹریشن اللہ نے رکھ دیے ہیں جو بالکل اس عورت کو ضرورت ہوتی ہے اس موقع پر، سارے نیوٹریشن، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں رکھ دی ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو آواز دی گئی، آپ غم نہ کریں، آپ کے لیے پانی کھانے کا بھی انتظام ہے، آپ اس کو حرکت دیجئے، اللہ کھجوروں کو گرا دیں گے، کھائے اور اس میں پیے، اور اس اولاد کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے۔ اگر کوئی بشر، کوئی انسان نظر آئے تو اسے کہہ دیجئے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، لہذا میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ ایک نقطہ اس سے، آخری چیز سے ایک یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سوال جواب میں پڑھنا نہیں چاہیے بہت زیادہ۔ اگر ہم کوئی کام صحیح کر رہے، اگر ہم کوئی کام غلط نہیں کر رہے، شریعت کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور بالکل درست کام ہے، اور اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے اور اس اعتراض کی وجہ سے اس کو تسلی ہونے والی نہیں ہے، تو اس کو سوال جواب دینے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقت آئے گا اور وہ خود اس کا جواب بہترین طریقے پر ہوگا اللہ کی طرف سے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی، تھوڑی ہی دیر کے بعد آ رہے اتنا بہترین جواب ملا، پوری قوم خاموش ہو گئی، یعنی معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہے ابھی تو ماں کی، اور بول پڑے۔ اس لیے ہر سوال کے جواب دینے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کچھ سوال کے جواب مالک پر بھی چھوڑ دینے چاہیے۔ اللہ بہترین موقع پر بہترین جواب بندے کو ہی دلواتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك للتقوى المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمته۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔